the stage one of the very prominent stars in the freelancing industry who has been sharing tremendous knowledge with the youth of Pakistan, with those people جو کہ freelancing سیکھنا چاہتے ہیں, زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آئی ٹی میں ہے, پیسہ جو گانا ہے وہ والا پیسہ کمانا چاہتے ہیں. He has been selflessly doing it and has 550K subscribers on YouTube and 800K following on social media. So such a social media star who has a heart for the community and who is one of the leading figures in the freelancing industry. So in a huge round of applause, Hafiz Basit. السلام علیکم. آج جو میری اسپیچ کا موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ نارملی ہم لوگوں سے لوگ یہ سوال بہت پوچھتے ہیں کہ میں ایک فری لانسنگ میں یا کسی بزنس میں یا میں ابھی کرنٹلی کچھ بھی کر رہا ہوں تو میں اپنی اس جرنی کو سٹارٹ کہاں سے لوں. کچھ لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں میں سٹارٹ کہاں سے لوں. اس کے بعد اگر میں سٹارٹ لیتا ہوں تو میرے کچھ کنفیوژنز میرے دماغ میں آتے ہیں, کچھ پریشانیاں آتی ہیں, کچھ ہرڈلز آتی ہیں, تو ان کو میں کیسے ٹیکل کروں گا, اور ایک مینٹور کا میری لائف میں کیا کردار ہے, اس کا آخر رول کیا ہے. تو میں نے سوچا چلیں اسی کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ وے میں لے کر چلتے ہیں. میں نے سوچا کہ ابھی کافی لوگ تھکے بیٹھے تو تھوڑا ان کو اور تھکاتے ہیں اور لاہور سے اسلام آباد کا ذرا سفر کرواتے ہیں. تو ذرا جو لوگ بھی یہ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا اپنے ہاتھ نیچے کر لیں. ہاں, تو یہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں آپ پہلے جا کے منہ دھو کے آئیں کیونکہ آپ کو نیند ابھی بھی بہت آ رہی ہے. اور باقی جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے بھائی آپ لوگ تو نہا کے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات کیا ہوئی ہے. تو تھوڑا ہوش میں بیٹھیے گا تاکہ یہ سفر کو ہے اچھے سے چلایا جا سکے. تو کون کون لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرنا چاہتا ہے؟ اب ذرا اپنے ہاتھ اٹھائیں. تو بس ٹھیک ہے, آ جا میری گاڑی میں بیٹھ جا, فری ٹکٹ ہے. تو سب سے پہلے ایک بشیر صاحب ہیں, گاؤں سے لاہور آئے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد جانا. تو سب سے پہلے بشیر صاحب اپنا جو ہے نا وہ سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا سفر آخر سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف بشیر بھائی؟ ان کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ بس اسٹاپ سے, ٹرین اسٹیشن سے, مے بی ایئرپورٹ سے, یا پھر وہاں سے اس گھر سے جہاں پر بشیر بھائی ابھی موجود ہیں. اوبویسلی ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہوگا جہاں پر وہ اس وقت موجود ہیں. سو آپ کے لیے, آپ فری لانسنگ میں آنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ بھی آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں اور آپ اٹکے ہوئے ہیں اس بات پر کہ میں سٹارٹ کہاں سے لوں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ہاؤس وائف ہیں, کہیں پر جاب کرتے ہیں, کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے جو بیسٹ اس وقت ٹائم اینڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ وہی ہے جس وقت آپ جہاں پر ابھی موجود ہیں. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے ابھی مطلب آپ کے لیے یہی بیسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور کیا ابھی آپ اوباما بننے کا ویٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے اوباما بھی بننا ہے تو آپ کو سخت دھوپ اور گرمی میں باہر نکلنا پڑے گا. ابھی مطلب آپ باہر دھوپ میں نکلیں گے, محنت مشقت کریں گے. ایلون مسک صاحب مارک پہ پہنچ رہے ہیں اور ہم ابھی یہاں پر رنگ و نسل میں دبے بیٹھے ہیں. تو اوباما بننے کے لیے بھی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. تو سب سے پہلے جو آپ کی جرنی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ وہی ہوگا جس وقت جہاں پہ بھی آپ ابھی ہیں, اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں, پروفیشنل لائف میں ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, تو آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہوگا. اچھا, اس کے بعد بشیر بھائی کہتے ہیں کہ یار باہر گرمی بہت ہے, ٹریفک بہت ہے, روڈوں پہ سگنل بہت ہیں, چلان کرنے کے لیے وارڈن بہت ہیں, تو یار میں نہیں جاتا باہر. جب ساری کنڈیشنز میرے مطابق ہو جائیں گی, ویدر کنڈیشن میرے حساب سے ہوگا اور باہر روڈ بالکل کلیئر ہوں گے, سبھی سگنلز گرین ہوں گے اور وارڈن بھی اپنی جیبیں بھر کے گھر جا چکے ہوں گے, تو تب میں یہاں سے نکلوں گا اور اس کے بعد میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا. تو کیا کبھی وہ اپنی اس منزل پہ پہنچ سکیں گے؟ کبھی بھی جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب فری لانسنگ میں آؤں گا یا میں کسی بزنس میں آؤں گا, مجھے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, تو آپ کے بھی ذہن میں اس طرح کی کنفیوژنز آئیں گی. اچھا یار یہ سٹارٹ لوں گا تو کیا اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ آلریڈی مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, وہ بہت اچھا کر رہا ہے, کوئی آخر میری سروسز کو پرچیز کیوں کرنا چاہے گا؟
تو آپ کے لیے بھی یہی ایڈوائز ہوگی بشیر بھائی کے اس بات کو یاد رکھ لیجیے گا, کیونکہ اگر آپ نکلیں گے نہیں نا تو ان ہرڈل سے آپ کبھی بھی گزر ہی نہیں سکیں گے. ہرڈلس کے بغیر یہ جو سگنلز ہیں یا یہ ٹریفک ہے, یہ گرمی تپش, یہ برداشت کیے بغیر آپ اپنے سفر کو آگے لے کر نہیں جا سکتے. سو بشیر بھائی کو بھی یہ بات سمجھ آئی, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار میں نکلتا ہوں, اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اب بشیر بھائی اپنے سفر کا آغاز کیا اور چلے. تھوڑا سا آگے گئے, اب ان کے پاس گوگل میپ بھی نہیں ہے. ان کے پاس گوگل میپ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار اب ظاہر ہے انہیں کسی نہ کسی سے تو راستہ پوچھنا پڑے گا نا اگر انہوں نے آگے جانا ہے. تو وہ راستے میں جاتے ہیں تو کلمہ چونک پہنچتے ہیں. کلمہ چونک پہنچنے کے بعد ان کے پاس 3 آپشنز ہیں. ایک وہاں پہ ریڈی والا کھڑا ہے, وہ وہاں پہ امرود بیچ رہا ہے. امرود سمجھتے ہیں نا, ایپلز. اس لیے بولتے ہیں بھائی ڈگریاں کمپلیٹ کر لو, کم از کم تمہیں امرود اور سیب میں فرق تو سمجھ آ جائے. اچھا, یہاں پر ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں, میں صرف آپ لوگوں کی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کو تعلیم جو ہے وہ ایک یونیورسٹی دے رہی ہے, وہ کوئی کالج دے رہا ہے, وہ کوئی استاد, کوئی سنگل پرسن آپ کو سکھا رہا ہے, ایون کہ کوئی زمین پہ رینگتا کیڑا بھی آپ کو کچھ سکھا رہا ہے, تو آپ وہاں سے سیکھیں. قابل بننے کے لیے, ایک اچھا اور قابل انسان بننے کے لیے سیکھیں, ردی والا بننے کے لیے نہیں کہ میرے پاس یہ ڈگری آ جائے گی, وہ فلانا کاغذ کا ٹکڑا آ جائے گا, تو ردی والا نہیں بننا. ہمیں ایک قابل اور ایک علم والا انسان بننا ہے. تو وہ علم آپ کو یونیورسٹی سے ملے, کالج سے ملے, کسی بھی انسان سے ملے, آپ وہاں سے ضرور حاصل کریں. تو انشاءاللہ آپ یونیورسٹی جایا کریں, آپ کو ایپل اور امرود میں فرق ضرور مل جائے گا. اب وہ بشیر بھائی اس سے پوچھتے ہیں کہ یار مجھے راستہ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا, 3 آپشنز ہیں. یا تو وہ کلمہ چونک سے لیفٹ لیں, برکر مارکیٹ سے جاتے ہوئے آگے سے رائٹ لے کے نیرو نہر سیدھے. دوسری آپشن یہ ہے کلمہ چونک کا پل کراس کریں, آگے مسلم ٹاؤن سے کھبے اور پھر سدے, تو وہ پہنچ جائیں گے آگے سے. لیکن ایک ان کے پاس بڑی خطرناک آپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ کلمہ چونک کے پل کے نیچے سے وہ یو ٹرن لے لیں. تو آپ کو پتہ ہے یو ٹرن جو ہے نا وہ کافی خطرناک ہوتا ہے, تو ہم لوگ یو ٹرن افورڈ نہیں کر سکتے. اب ہم اس بندے سے پوچھتے ہیں, اس امرود والے بھائی سے, اسے کہتے ہیں یار مجھے اسلام آباد جانا, اور وہ بندہ کہتا ہے یار آپ اس طرح کریں, آپ موٹر وے پہ چلے جائیں, اور وہاں پہ ابھی تھوڑی سی آپ کا پرابلم تو ہے, لیکن آپ موٹر وے سے چلے جائیں, وہاں سے پھر آگے کا سفر آپ کا جو ہے نا وہ کافی سکون اور آرام والا ہو جائے گا. اب وہ بندہ کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ ذرا مجھے سمجھائیں. وہ پھر سمجھاتا ہے بھائی یہ دیکھ ادھر سے کھبے, آگے سے سجے, پھر سیدھے, اور آپ وہاں سے جا کے کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا, آپ موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے, اس کے بعد سیدھا سیدھا نکل جانا. اب وہ بشیر بھائی کو سمجھاتے جا رہے ہیں, بشیر بھائی اس کا دماغ کھاتے جا رہے ہیں. ان دی اینڈ بشیر بھائی سے کہتے ہیں یار تجھے بہت زیادہ پتہ ہے نا, تو ایسا کر, تو میرے ساتھ بیٹھ جا اور مجھے وہاں پہ جا کے چھوڑا. اب وہ امرود والا کیا کرے گا, وہ وٹے رکھے ہوتے ہیں نا وزن کرنے کے لیے, اٹھا کے وہ مارے گا کہ بیٹا پھر گاڑی میں چلا لے تو امرود بیچ لے. تو آپ کی لائف میں جو آپ کا مینٹور ہے وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے بھائی, وہ آپ کو ہمیشہ راستہ دکھائے گا کہ بیٹا یہاں سے سجے ہو جائے, ادھر سے کھبے ہو جائے, تجھے یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے. مینٹور کبھی بھی, اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کے حصے کا کام آ کے وہ خود کرے گا, تو ایسا نہیں ہونے والا. پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کچھ نہیں ملنا. تو ہر اس شخص کی, ہر اس انسان کی آپ قدر کریں جو آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اور یار رات کو سونے سے پہلے گرم اور نرم بستر بھی مل رہا ہے نا آپ کو, تو اپنی ماں کا شکر ادا کریں, کیونکہ آپ کو اس نے وہ تنگی نہیں دی. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, کھانا ملتا ہے, کپڑے ملتے ہیں, یہاں پہ آپ آئے ہیں, تو اس باپ کا شکر ادا کریں جو اس گرمی میں بھی باہر بیٹھا آپ کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے یار آفیسز ہیں اس لیے, لیکن باپ کی قدر تو پھر بھی تو کرنی ہے نا. تو آپ کا وہ والد ہے, اس کی آپ نے قدر کرنی ہے. اس استاد کی قدر کرنی ہے جس نے آپ کو بتایا کہ بیٹا میں اس راستے سے چلاؤں, اس راستے سے جاؤ گے تو ٹریفک بہت زیادہ ملے گی, مشکلیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی, اور آپ کی گاڑی میں مجھے اتنا دم نہیں لگ رہا, اور آپ کی فیول ایوریج بھی اچھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ منزل تک بڑی مشکل سے پہنچیں گے, یا پھر آپ راستے میں ہی گیو اپ کر دیں گے اور یو ٹرن لے لیں گے. تو یو ٹرن آپ نے نہیں لینا. تو خیر بشیر بھائی کو یہ بات سمجھ آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. انہیں ان کو سمجھایا کہ دیکھو جہاں تک آپ کو پتہ چل رہا ہے نا, جہاں تک آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, آپ وہاں تک جائیں. وہاں پر جانے کے بعد کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا, وہ آپ کو آگے کا راستہ گائیڈ کر دے گا.
تو آپ لوگوں کو بھی میری ایڈوائس یہی ہے کہ جہاں تک آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا, آپ نے کسی بھی فیلڈ میں قدم رکھا ہے, جہاں تک آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے یہاں تک جانا, مجھے یہاں تک نظر آ رہا ہے, آپ اینڈ ریزلٹ کو چھوڑ دیں, منزل آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی, نہ آئے, جہاں تک نظر آ رہا ہے وہاں تک چلے جاؤ, آگے کا راستہ خود بخود مل جائے گا, کوئی نہ کوئی وہاں پہ بھی کھڑا ہوگا آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور اپنے سفر کا آغاز جاری رکھیں, سفر کرنا نہ چھوڑیں, چلتے رہیں, بھاگنے دوڑنے کی بھی ضرورت نہیں, ایٹ لیسٹ چلتے رہیں, رکنا نہیں ہے بس آپ لوگوں نے. بشیر بھائی نے سمجھایا, آگے وہ گیا, اس کو منزل ملی, شروع میں کافی اس کو پرابلمز آئیں, لیکن جب وہ موٹر وے چڑھ گیا تو اس کے بعد اس کا سفر کافی آسان ہو گیا, آگے چلتا رہا, جیسے جیسے اس کا ایکسپیرینس بڑھتا گیا وہ اپنی منزل کو ریچ کر گیا, پہنچ گیا وہاں. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی لائف لیسن ہوگا کہ آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے. اب یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں سے اور عرض کرنا چاہوں گا, ٹائم کافی ہے ہمارے پاس, تو آپ لوگوں نے بھی کیا کر رہے تھے سنیں, ٹھیک ہے, تو ٹائم ہمارے پاس کافی ہے. تو اب آپ لوگوں کے ایک اور میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہم لائف میں نا ایک سٹیج پہ آ کر نا, ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم لوگ رک جاتے ہیں. نارملی میں نے یہ دیکھا ہے, جو کہ میں فریلانسنگ انڈسٹری سے ہوں, اس سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں نے نارملی فریلانسرز میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب وہ اسٹیبلش پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کا کوئی بھی گول ہے, وہ $1000 مہینے کا کمانا ہے, $2000 مہینے کا کمانا ہے, یا جو بھی انہوں نے گول رکھا ہوا ہے, جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اب مجھے ضرورت نہیں ہے, وہ اس چیز کو سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اب سیکھنا, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا, اپ گریڈ کرنا, یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ اب میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک گاڑی کی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. تھکانا ہے مجھے آج آپ لوگوں کو. آپ کو اپنے گھر سے اگر لیٹس سے 1 سے 1.5 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو آپ بڑے ایزیلی پیدل بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو اپنے گھر سے کچھ 10-15 کلومیٹر دور جانا ہے تو اب آپ کو اپنی سواری کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. میں بھی بڑے چیتے ہو تو بائیسیکل, نہیں تو موٹر بائک کی آپ کو ضرورت پڑے گی. اور پھر اس اگر آپ نے وہ سفر طے کرنا ہے, آپ کو سواری بھی چاہیے اور آپ کو وہ سواری چلانے کا ہنر بھی چاہیے. آپ لوگ جو یہاں پر آ کے بیٹھے ہو نا, ابھی اگر آپ کے دل میں یہ ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہوں کیا یار یہاں پہ تو کچھ ہے بھی نہیں, آ کے بیٹھ گئے, میرا یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا, اب میں آپ کو وہ فائدہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا یہاں پہ آنے کا فائدہ کیا ہے, آپ کا موٹیو آخر ہونا کیا چاہیے یہاں پہ آنے کا. دیکھیں اب آپ سفر پہ ہیں, 10-15 کلومیٹر کا آپ نے سفر کرنا, آپ کو پتہ ہے مجھے موٹر بائک کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو اب آپ کو کار کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ٹرین کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بٹ واٹ ایف اگر آپ کو اپنے ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرنا ہو تو اب آپ کو ڈیفینیٹلی ایک پلین کی ضرورت ہے ٹریول کرنے کے لیے. تو یہاں سے 2 چیزیں ہیں آپ کے لیے. نمبر 1, آپ کو اپنی سواری کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے. نمبر 1, آپ کو اپنی اس اسکل کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے, جو اسکل آپ کو سکھا رہی ہے کہ گاڑی کیسے چلے گی, جو اسکل آپ کو سکھا رہی ہے موٹر بائک آپ نے کیسے ڈرائیو کرنی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو نیٹ ورکنگ ہے وہ یہی ہے. آپ لائف کی جس بھی سٹیج پر آ گئے ہیں, آپ ایک سٹیج پر ایک لیول پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں, اب اگر آپ نے اس سے نیکسٹ لیول جانا ہے تو آپ کو ایک اچھی سواری کی ضرورت ہے, اور وہ سواری نیٹ ورکنگ ہے. جب آپ ایسے ایونٹس پہ آتے ہیں تو سب سے بہترین چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نیٹ ورک بنائیں. یہاں پر اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا مقصد ہونا چاہیے, اگر میں یہاں پر آیا ہوں تو اپنے کسی سینئر سے, اپنے کسی استاد سے, کسی فیلڈ ایکسپرٹ سے آج میں نیٹ ورک بنا کر جاؤں گا تاکہ میری بھی سواری اپڈیٹ ہو سکے. سواری ہی نہیں ہوگی تو سیکھتے رہیں, جتنی مرضی ڈرائیونگ سیکھتے رہیں, نہیں جب تک سواری ہوگی نہیں آپ کچھ نہیں سیکھ سکیں گے. تو اس لیے نیٹ ورکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. اور یہیں پر اسکل کا کیا فیکٹر ہے, اگر آپ کے پاس سواری بھی آ گئی, ایک بندہ آپ کو مینٹور مل گیا, یہاں پہ آپ نے نیٹ ورکنگ کی, لوگوں کے ساتھ ملے بیٹھے, بہت اچھا نیٹ ورک ملا, لیکن وہ بندہ کہتا ہے آپ کو بیٹا اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو آپ کو یہ ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی, آپ کو یہ اسکل سیکھنی پڑے گی. لیکن اگر آپ مائنڈ کے اندر وہ بلاک لگا کر بیٹھے کہ بھائی میں تو سب کچھ سیکھ چکا ہوں, مجھے اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ گرو نہیں کر سکتے. پچھے مینٹور جتنا مرضی اچھا ہو, اگر آپ کے اندر وہ ول نہیں ہے آگے بڑھنے کی, آپ نہیں آگے بڑھنا چاہتے, آپ سمجھ چکے ہیں کہ آپ کو سب کچھ آ گیا, تو سمجھ لیجئے کہ اس دن آپ سب کچھ کھو چکے ہیں, آپ کو اب کچھ نہیں آتا. تو یاد رکھیں, ایک اور آپ کو سادہ
زبان میں سمجھاتا ہوں کہ اور ایزی سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو, کہ جو انسان اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتا. آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یار آپ کو ایک ڈبہ پیک موبائل آفر ہو رہا ہے, ڈبہ پیک پیور پن پیک آپ کو موبائل آفر ہو رہا ہے, لیکن یار 1 سال پرانا ہے, 1 سال پرانا ہے, زیادہ نہیں, لیکن اسی سیم پرائس میں ایک اپڈیٹڈ ورژن میں ایک اور موبائل آپ کو آفر ہو رہا ہے, تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ اوبویسلی جو لیٹسٹ ورژن ہوگا. جب پیسے پے کرنے ہی ہیں, ویلیو مجھے دینی ہی ہے, تو میں پھر اچھی چیز کی اور اپڈیٹڈ چیز کے لیے ویلیو دوں گا. تو یار جب آپ لوگوں کو 1 سال پرانا موبائل نہیں چاہیے, چاہے ڈبہ پیک ہی کیوں نہ, تو بھائی آپ کو اس انڈسٹری کو آپ لوگ بھی نہیں چاہیے جو لوگ 2 سال یا 5 سال پرانی اپنی اسکل لے کے بیٹھے, جن کو پتہ بھی نہیں ہے میٹاورس کیا ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اس وقت کیا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے. سو آپ کو اسکلز کی بھی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس سواری کی, اس مینٹور کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس راستہ دکھانے والے کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہاں سے کہاں جانا ہے. تو اپنی لائف میں ہر اس انسان کی قدر کریں اور ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ رکھیں, شکر گزار رہیں. دیکھیں یار ہم میں سے کس پرابلمس ہم سب کی لائف میں آتی ہیں, ہرڈلز آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ہر چیز. میں آپ بڑے اچھے سے آپ لوگوں کی بھی جو اسٹوڈنٹ لائف میں لوگ ہیں, میں آپ لوگوں کی سچویشن سے بڑے اچھے سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کتنی ٹینشنیں ہوں گی. رات کو سونا ہے, پھر صبح اٹھنا ہے, 4 گھنٹے یونیورسٹی ہے, پھر ہم نے گپ شپ لگانی ہے, پھر واپس آنا ہے, پھر سونا ہے, پھر اٹھنا ہے. تو بڑی بیزی لائف ہے آپ لوگوں کی, لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی اس بیزی لائف میں سے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے. اور جو بھی آپ کی لائف میں پرابلمز ہیں, فیملی سپورٹ نہیں کرتی یا اور کچھ بھی آپ کی لائف میں ایشوز ہیں, تو یار ایک سوال اور میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں میں سے کس شخص کا یہ ایمان ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھائے بتائیں کس کا یہ ایمان ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے؟ بہترین چیز ہے. لیکن آج میں آپ لوگوں کو اسی جملے کا تھوڑا سا اپڈیٹڈ ورژن دینے والا ہوں. میں کہتا ہوں اس جملے کو اگر آپ پلے باندھ لیں گے, زندگی میں جتنی مرضی بڑی ہرڈل آ جائے, جتنی مرضی بڑی تکلیف آپ لوگوں کی لائف میں آ جائے, آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے. آپ کو کسی کی موٹیویشنل گولی کھانے کی ضرورت نہیں. کسی کا ٹھیک ہے اس طرح تو ہمارا منجن بھی نہیں بکے گا, تھوڑی تھوڑی کھا لیا کریے, ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو اس لیے وہ لائن یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. یہ اتنی سی بات اگر آپ اپنی لائف میں ایڈ کر لیتے تو جب بھی کوئی پرابلم آئے گی آپ خود سے بولیں گے کہ احمد یار یہ پرابلم آئی ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا, اللہ نے کیا, اس کا مطلب اللہ کر رہا ہے تو بہتر ہی کر رہا ہے. یہ بولنے کے بجائے کہ اللہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اس کے بجائے خود سے یہ بولے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اور ہر انسان کے لیے مفید فائدہ مند ثابت ہوں. بس اپنی ڈسکشن کو اینڈ کروں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ آپ مجھے برداشت کرو گے. تو اس کو اینڈ کرتے ہیں. صبح توصیف بھائی میرے دیکھیں ان کے ساتھ مجھے میرے دوست بنے, ہم نے ایک ساتھ ٹریول کیا. انہوں نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات سکھائی کہ لوگوں کے ساتھ نفع بخش بننے کا کیوں بننا چاہیے ہمیں. ایک درخت کی ایگزامپل انہوں نے مجھے, ایک ٹری کی ایگزامپل دی. کہتے ہیں یہ درخت ہے, یہ بھی کھڑا ہے, اس میں جان ہے, یہ زندہ ہے, اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ میں نے کہا یار توصیف بھائی چھاؤں دیتا ہے, پھل دیتا ہے, آکسیجن دیتا ہے. کہتے بالکل ایسا ہی ہے, یہ کتنا نفع بخش ہے ہمارے لیے. میں نے کہا بالکل. کہتے جس وقت یہ درخت کٹ جاتا ہے نا, ذرا آپ ان دروازوں کی طرف دیکھو, یہ بھی لکڑی کے بنے ہیں, یہ پلر لکڑی کے بنے ہیں, جس چیئر پہ تم بیٹھو یہ بھی لکڑی کی بنی ہے. یہ کٹنے کے بعد بھی فائدہ دے رہا ہے تمہیں, یہ کٹ جانے کے بعد بھی تمہیں ویلیو دے رہا ہے. حتیٰ کہ اگر تم اسے جلا دو, اس کی راکھ بنا دو, تو تم اسے ایز اے فرٹیلائزر بھی یوز کرتے ہو. یہ تمہاری خوراک کو بھی گرو کرنے میں 3x اس کے اندر ویلیو ایڈ کر رہا ہے. یہ کٹ چکا ہے, اس کے بعد یہ جل چکا ہے, تو یہ پھر بھی انسان کے لیے نفع بخش ہے. ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہے, تو ہم لوگوں کے لیے نفع بخش کیوں نہیں؟ ہم لوگوں کو ویلیو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے آپ سے مدد لینے کے لیے, آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے, تو یہی بات انہوں نے مجھے سمجھائی کہ بس آپ نے اللہ سے ڈیل کر لینی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا آ رہا ہے, مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے, میں فری آف کاسٹ کچھ نہیں مجھے اس سے چاہیے, میں اس کی مدد کروں گا, بٹ اللہ مجھے اجر تیرے سے چاہیے. اللہ سے ڈیل کر لے, اللہ کو راضی کر لے, انشاءاللہ لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں. جب آپ لوگوں کے لیے راستہ کھولیں گے تو یقین رکھیے گا آپ کے لیے بھی دروازہ کھولنے کے لیے لوگ تیار. شکریہ.